السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت ثانیہ کی طالبات کے لیے عربی ادب کا درس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کتاب قصص النبیین الجزء الثانی سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور اللہ کی بارگاہ میں اس دعا سے، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم رب زدنی علما نافعا وعملا متقبلا۔ سبق کی شروعات صفحہ نمبر 8 سے ہے۔ آج کے ہمارے سبق کی ہیڈنگ ہے سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے طوفان نوح کا، اور پھر نوح علیہ السلام کی کشتی بہت ہی مشہور طور پر تمام عالم اسلام میں جانی جاتی ہے۔ تو آج کا سبق ہے سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اس کے اندر سبق نمبر 1 بعد آدم، آدم علیہ السلام کے بعد، نیچے لکھ رہا ہے بعد آدم، آدم علیہ السلام کے بعد۔ بارک اللہ فی ذریۃ آدم فکان فیہا رجال کثیر ونساء۔ ترجمہ دیکھیے اور دھیان سے دیکھیے۔ بارک اللہ فی ذریۃ آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت عطا فرمائی۔ بارک اللہ، برکت عطا کی، فی ذریۃ آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں، فکان فیہا رجال کثیر ونساء، تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں، فکان فیہا تو اس میں، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں، رجال مرد ہیں، کثیر بہت زیادہ، ونساء اور عورتیں، یعنی عورتیں بھی بہت زیادہ۔ تو رجال کے بعد کثیر لائے ہیں، لیکن ونساء کے بعد کثیر کا استعمال نہیں ہوا، تو یہ بھی تعداد میں ما قبل کی طرف معنوی طور پر لوٹے گا۔ تو رجال کثیر و نساء کثیرۃ، اس طرح سے بھی اگر ہوتی عبارت تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اکتفا اور اختصار یہ فصیح اور بلیغ کلام کی علامت ہے۔ تو بارک اللہ فی ذریۃ آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت عطا کی، فکان فیہا تو آدم علیہ السلام کی اس اولاد میں، رجال کثیر و نساء بہت زیادہ مرد ہیں اور عورتیں بھی۔ وانتشرت ذریۃ آدم وکثرت، تمام روئے زمین پر، روئے زمین یہاں پر لفظ موجود نہیں ہے، لیکن پھیلنے کے لیے کوئی جگہ تو ہونی چاہیے، تو یہاں پر اس جگہ کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ وانتشرت پھیل گئی، ذریۃ آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، وکثرت اور بہت زیادہ اس کی تعداد ہو گئی۔ انتشر ینتشر معنی پھیلنا ہے، ذریۃ معنی اولاد ہے آدم علیہ السلام، وکثرت کا معنی زیادتی کے ہے۔ فلو رجع آدم ورأى اولادہ، اگر بمنشأ خدا، فلو اگر، رجع فلو اگر، رجع لوٹ آئیں، آدم علیہ السلام، ورآ اور دیکھ لیں، اولادہ اپنی اس اولاد کو، لما عرفا تو نہ جان سکیں گے، ولو قیل لہ اگر آدم علیہ السلام سے کہا جائے، ہذہ ذریتک یا آدم کہ اے آدم یہ تمام آپ کی اولاد ہیں اے آدم، لتعجب کثیرا تو آدم علیہ السلام ضرور بہت زیادہ متعجب ہو جائیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے۔ وقال اور کہیں گے، سبحان اللہ پاک باز ہے اللہ کی ذات، ہؤلاء کلہم اولادی
کیا یہ تمام کی تمام میری اولاد ہے؟ ہادھی کلھا ذریتی، کیا یہ تمام کی تمام میری نسل سے ہے؟ اس طرح سے تعجب کر کے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے۔ وَكَانَتْ لِذُرِّيَّةِ آدَمَ قُرًى كَثِيرَةً وَبَنَوْا بُيُوتًا كَثِيرَةً۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے بہت گاؤں تھے، وَبَنَوْا بُيُوتًا كَثِيرَةً، تو انہوں نے بہت زیادہ گھر بنائے، وَكَانُوا يَحْرُثُونَ الْأَرْضَ، اور وہ زمین کے اندر کیا کرتے تھے؟ کھیتی۔ وَكَانُوا يَحْرُثُونَ، حَرَثَ يَحْرُثُ معنی آتا ہے کھیتی کرنا، وَيَزْرَعُونَ، يَحْرُثُونَ وَيَزْرَعُونَ، حَرَثَ يَحْرُثُ کہتے ہیں زمین کو جوتنا، اور زرع یزرع کہتے ہیں زمین کے اندر بیج بو کر کے کھیتی کرنا۔ تو مجموعی طور پر دونوں کا معنی کھیتی کرنا ہی ہے۔ یحرثون الارض ویزرعون، زمین کے اندر کھیتی کرتے اور اگاتے، ویعیشون، اور اس روئے زمین پر زندگی گزارتے۔ تو یہاں پر 3 افعال ہیں، یحرثون، یزرعون، یعیشون۔ یحرثون الارض، زمین کو جوتتے، ویزرعون، اور اس میں اگاتے، ویعیشون، اور زندگی گزارتے۔ وکان الناس علی دین ابیہم آدم، اور اس زمانے میں لوگ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، یعبدون اللہ ولا یشرکون بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتے۔ وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً أَبُوهُمْ آدَمُ وَرَبُّهُمُ اللَّهُ، اور لوگ ایک جٹ ہو کر رہتے۔ امتاً واحدتاً کا معنی کیا ہے؟ متحد ہو کر رہتے، ایک بن کر رہتے۔ ابوہم آدم، اور ان تمام لوگوں کے والد آدم تھے، وربہم، اور ان تمام کا رب اللہ تھا۔ تو محترم طالبات، آج کا ہمارا سبق سفینۃ نوح کے اندر جو بعد آدم علیہ السلام کے بعد کے جو احوال ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق، وہ سبق مکمل ہوا۔ اس سبق کے اندر آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ نوٹ بک میں اتار لیں اور ان کا معنی تحریر کر لیں، اور ان الفاظوں کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں، ازبر کر لیں۔ آپ تمام طالبات سے دعا کی التجا ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔